میرے اور رحمہ کے درمیان جو ایک فاصلہ روز اول سے تھا وہ سمٹ نہیں پایا تھا۔ اس سے بے تکلف ہونے کی خود مجھ میں بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جبکہ میں کئی دفعہ منصور ولا جا چکا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ وہ اپنے اور میرے درمیان کے فاصلے کو مٹانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ آخر یہ سلسلہ اس طرح کب تک چلے گا؟ پھر ایک روز اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ میں منصور ولا پہنچا تو گھر میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ ملازم اندر اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ گیٹ کھولنے کے بعد وہ پھر اندر جا کر غائب ہو گیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر لاتے ہوئے ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر اس طرف چلا گیا۔ ہیلو رحمہ، میں نے اس کے قریب رک کر کہا۔ ہیلو، اس نے کہا، لیکن نہ اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ تھی، نہ آنکھوں میں چمک، اور نہ چہرے پر اچھے انداز سے استقبال کرنے والی کوئی کیفیت۔ میں 2-3 سیکنڈ تک کھڑا رہا، منتظر تھا کہ وہ مجھ سے بیٹھنے کے لیے کہے گی، لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے میری طرف دیکھتی رہی۔ آخر کار مجھے خود ہی پوچھنا پڑا، جی یقیناً اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ کیا بات ہے؟ آج آپ اکیلی ہی بیٹھی ہیں، میرے علاوہ گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں؟ اچھا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ خود بوریت محسوس کریں۔ کیا آپ کی کمپنی میں لوگ بوریت محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں خوش مزاج بالکل نہیں ہوں۔ اب بچپن سے ہی ایسی ہیں یا اب ہو گئی ہیں؟ ماما صحیح بتا سکیں گی۔ اچھا خیر چھوڑیے اس ٹاپک کو، یہ بتائیے آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ آپ کے گھر؟ اس نے قدرے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، میں تو بہت کم ہی کسی کے گھر جاتی ہوں، اور اب سے اس سلسلے میں کوئی کچھ کہتا بھی نہیں۔ پہلے تو سبھی کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن اب سب نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اب کا وقت کسی طرح گزرتا ہے، کسی کے گھر جانے سے ہی تو انسان مصروف نہیں ہو جاتا، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ وہ قدرے مسکرائی۔ اتنی دیر میں پہلی دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر اس نے ملازم سے چائے منگوائی۔ وہ اگرچہ پہلے بھی چائے پی چکی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ چائے کی زیادہ شوقین نہیں ہے، لیکن اس نے چائے میں میرا ساتھ بھی دیا۔ کچھ وقت گزرا تو ہمارے درمیان کے فاصلے پہلے کی نسبت کم ہو گئے۔ وہ پہلے جیسا تکلف بھی نہیں رہا۔ میرے 2-3 بار کہنے پر اس نے ہمارے گھر بھی آنا شروع کر دیا، لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ اسے دیکھ کر نہ میرے دل کے دھڑکنے کا انداز بدلتا تھا، نہ کوئی سرشماری کی سی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی تھی، اور نہ ہی زندگی کے ہم سفر کی حیثیت سے اس کا انتخاب کرنے کے بارے میں میرا دماغ سوچتا تھا۔ بس ایک بوجھ سا مجھے اپنے دل و دماغ پر محسوس ہوتا تھا، معلوم نہیں ایسا کیوں تھا، جبکہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں تنگ نظر نہیں ہوں، اور میرے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شادی کے اگلے ہی روز وہ سرل سے میں کے آ گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں رحمہ کو اپنی آئندہ زندگی کی ہم سفر کی حیثیت سے منتخب کر لوں، لیکن وہ جو امی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہاری قسمت میں رحمہ کے ساتھ شادی لکھی ہے تم اسے نہیں ٹال سکتے، اور اگر نہیں لکھی تو میری اور تمہاری 1000 کوششوں کے باوجود یہ رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یقیناً ہماری زندگی میں تقدیر اور قسمت کا بڑا دخل ہوتا ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ میرے گھر والوں کی طرف سے نہ اس کے گھر والوں کی طرف سے۔ میرے اور اس کے درمیانی راستے میں نشیب و فراز بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی معلوم نہیں کیوں نہ مجھے اپنے قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور نہ اس کے قدم اپنی طرف، اور وقت تھا کہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس دوران اس کے لیے 1-2 رشتے آئے بھی، لیکن بات کچھ بن نہیں سکی۔ بس مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ رحمہ شادی کے لیے قطعی آمادہ نہیں تھی۔ پھر انہی دنوں میری ملاقات افشین سے ہوئی۔ میرے دوست کاشف کی شادی تھی۔ مہندی والے روز میں نے اسے دیکھا تھا، پھر ہر تقریب میں نے اس کے اتنے روپ دیکھے، اور ہر اگلے روپ کو پچھلے سے اتنے زیادہ دلکش انداز میں دیکھا کہ وہ میرے دل و دماغ پر چھا کر رہ گئے۔ وہ کاشف کی بیوی مدحت کی کزن تھی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہوا تھا کہ وہ لوگ خاصے ماڈرن ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتا اگر وہ رحمہ جیسی طبیعت کی ہوتی، خاموش لیے دیے رہنے والی، خود سے آگے بڑھ کر فری نہ ہونے والی۔ افشین اس سے بالکل مختلف تھی۔
میں ان لڑکوں میں سے نہ کبھی تھا اور نہ ہوں جو خود آگے بڑھ کر اپنے لیے جگہ بناتے ہیں محفلوں میں، دلوں میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھا جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے دل کو مسخر کرنے والی کوئی ایسی ہی لڑکی ہو سکتی تھی جو افشین جیسی ہو۔ کاشف میرا بہت اچھا دوست تھا، پہلے بھی ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت آتا جانا تھا، لیکن نئی شادی کے بعد کاشف اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ البتہ میں اس کے گھر پہلے کی نسبت کچھ زیادہ جانے لگا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یہ جو میری سوچوں کے انداز میں ایک تبدیلی سی آ گئی تھی اس کی خبر فی الحال کسی کو نہ ہو سکے، لیکن ایسی باتیں زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکتی۔ پہلے کاشف اور اس کے بعد مدحت بھابھی نے میرے دل کا حال جان لیا۔ جب میں نے افشین کے متعلق کاشف سے پوچھا تو پہلے تو بات ہنسی مذاق میں ہی مل گئی، لیکن جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس معاملے کو محض مذاق میں نہیں ٹالنا چاہتا تو اس نے مدحت سے اس کا ذکر کیا۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا، سارا دن بادل چھائے رہنے کے بعد شام کو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھا افشین کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا، جب ہی کاشف کا فون آ گیا۔ ہیلو پارٹنر، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ موسم کی رنگینی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اکیلا ہوں تو اکیلا ہی انجوائے کروں گا، میری طرف آ جاؤ۔ وہ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا۔ بھابھی کیا سوچیں گی جب دیکھو کباب میں ہڈی بنا رہتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، مدحت تو بہت خوش ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے، اس نے خود کہا ہے۔ میں پکوڑے اور آلو چھولے کی چاٹ بنا رہی ہوں۔ فیضان بھائی کو بھی مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتی ہوگی نا، وہ جو بلائے جان ہو جاتے ہیں ان کے آنے کیا مطلب؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں شادی کو اور تم نے ابھی سے انہیں کچن کے کاموں میں الجھا دیا۔ میں نے نہیں الجھایا، اسے خود شوق ہے۔ سائمہ باجی اور رائیا کو بھی فون کیا ہے۔ سائمہ باجی اور رائیا کی اور بات ہے، وہ ان کی نندیں ہیں۔ میں ایک غیر بندہ، بس زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آ جا۔ اچھا یار کاشف، تم بھی عجیب آدمی ہو، تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ تم دونوں انجوائے کرو تم سب کو جمع کر رہے ہو۔ میں نے کہا نا، تقریر نہیں سنی ہے مجھے۔ اچھا بھائی، آتا ہوں، کہو تو انہیں بھی بلوا لو۔ کاشف نے مجھے چھیڑا، جب وقت آئے گا تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا تمہیں۔ میں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی۔ اسی شام جب میں کاشف اور مدحت بیڈ روم کے سامنے ٹیرس میں بیٹھے تھے تو کاشف نے کہا، مدحت وہ جو تمہاری کزن ہے افشین، وہ اپنے فیضان کے لیے کیسی رہے گی؟ یہ گفتگو مذاق میں شروع ہوئی ہے یا سنجیدگی کا رخ اختیار کر چکی ہے؟ مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حضرت سنجیدہ ہو گئے۔ کاشف سچ کہہ رہے ہیں فیضان بھائی؟ ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرا دوست خاموش طبیعت کا شرمیلا سا بندہ ہے، اس لیے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اس معاملے میں خاموشی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ فیضان بھائی اپنی زبان سے کہیں گے تو میں یقین کروں گی۔ یار تم بھی تو کچھ بولا، میں کب تک تمہاری طرف سے بولتا رہوں گا؟ کیا بولوں یار؟ یہی کہ افشین تمہیں اچھی لگی ہے یا نہیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو کس حد تک اچھی لگی ہے؟ کاشف نے کہا۔ میں اس کی بات سن کر صرف مسکرا دیا۔ پھر وہی خاموشی۔ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم نے افشین کو اپنی زندگی کی ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سچ بتائیے فیضان بھائی، کیا کاشف صحیح کہہ رہے ہیں؟ مدحت نے پوچھا۔ فیصلہ تو خیر نہیں کیا ہے میں نے، لیکن اب سے مشورہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر مدحت 2-3 سیکنڈ کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے دماغ میں ایک خدشے نے سر ابھارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہو؟ کاشف نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور کہا،